أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المؤمنون کی 15ویں آیت سے آج ہم شروع کریں گے. پچھلی جو چند آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق کچھ باتیں بیان کی، اور ان باتوں کو بیان یا ان باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ انسان اپنی جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی، اس کے متعلق سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس سوچ کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہوں. چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیقی مراحل بیان کیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی. تو تخلیقی مراحل بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں، انسان ان پر عمل درآمد کرے، یہ سوچ کے کہ میرا خالق اور میرا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، میں نے لوٹنا ہے تو میں نے اللہ کی طرف جانا ہے. اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میری جو رسید ہے، جو میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ کچھ وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کن مراحل سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں انسان کو. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر انکم تم لوگ بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی وہ تخلیقی مراحل سے گزرنے کے بعد، بڑے ہو جانے کے بعد، زندگی گزار لینے کے بعد اس دنیا کے اندر اپنی، اور وہی بات ہے کہ وہ کس انداز سے زندگی گزاری، ان چیزوں کے مطابق یا ان 5 شرائط کے مطابق زندگی گزاری جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ صفات ہیں مومنوں کی. اس کے مطابق زندگی گزاری یا کسی اور چیز کے مطابق زندگی گزاری، کسی اور طرز پہ، کسی اور انداز سے زندگی گزارتے رہے. اس سارے کے بعد بعد ذالک، اس تمام چیزوں کے بعد کیا ہونا ہے؟ لمیتون، تم لوگ فوت ہونے والے ہو، تم لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، روح قبض کر لی جائے گی تم لوگوں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو ثم انکم، اس کی اگلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے روز، تبعثون، اٹھائے جاؤ گے، واپس تم لوگوں کو ایک نئی زندگی دی جائے گی. اور اب یہ وہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں کفار مکہ جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا کرتے تھے. کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے اس مسئلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نئے راستے پہ آئیں، ہم اس دین پہ آئیں جو دین وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اس دین پر ہم لوگ چلیں، تو اس کے ہم لوگ کیوں چلیں، کس وجہ سے، سبب کیا ہے، ہم کیوں اس دین پر چلیں؟ اور یہی بات ہے، یہی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ کافی ساری جگہوں پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، أَإِذَا كُنَّا، کیا ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا، ہڈیاں، وَرُفَاتًا، اور ذرات، أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی تعجب سے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ یہ سوال اس انداز کا سوال نہیں ہے کہ ان سے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے یہ سوال پوچھے۔ یہ سوال اس طرح کا ہے کہ تعجب کے اور استہزاء کے انداز میں، کیا ہم اٹھا لیے جائیں گے، کیا ہمیں واپس زندہ کیا جائے گا؟ أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک اور آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم فوت کیے جائیں گے، اس کے بعد لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں پھر نئے سرے سے جو ہے وہ زندگی دی جائے گی، نئے سرے سے ہمارے جسم بنائے جائیں گے اور ہماری روح کو جو ہے وہ ہمارے جسموں کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ پتھر بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، لیکن تم لوگوں نے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے نفوس کے اندر جو بہت عظیم ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تم لوگ پھر بھی پوچھو گے کہ ہمیں کون لے کے آئے گا، یعنی ایسی چیز بن جاؤ جو نہ ختم ہوتی ہے، اس کو توڑنا مشکل ہے، جو موجود ہے اس دنیا میں، جو انسان سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے جو انسان سے بھی پہلے موجود ہے، جو وہ چیزیں بھی بن جاؤ، اس کے بعد بھی تم لوگ پوچھو گے۔ اگر تم لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ختم کیے جاؤ گے اور یہ سارے معاملات ہوں گے، اس کے بعد بھی تم لوگ یہ پوچھو گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہ ہمیں کون واپس لوٹائے گا؟ تو اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان سے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو پیدا کرنے والی یا واپس زندگی دینے والی وہی ذات ہے جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا۔ اور پہلی دفعہ پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں، بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا، کفار کے اس طرح کے سوالات کا اسی انداز میں جواب دیا ہے کہ تمہیں پیدا وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا۔ اور اس میں مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جواب کے اندر حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ چونکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، اور پہلی چیز اس کو شکل دینا، اس کو نئے سرے سے بنانا، اس کو بالکل عدم سے بنانا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس سے اس کو شروع کرنا، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں وہاں سے بنایا ہے، بالکل عدم سے، جب کچھ بھی نہیں تھے، وہاں سے تمہیں شکل دی، تمہیں صورت دی، تمہیں جسم دیا، تمہیں یہ والی ساری جو ہے ایسی مخلوق بنا دیا جس کو عقل حیران ہو جاتی ہے دیکھ کے۔ کتنے سال گزر گئے، ابھی تک اطباء جو ہے انسان کے جسم کے بارے میں پوری طرح جان نہیں پائے۔ تو یہ جسم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اس طرح کا جسم پہلی دفعہ ہی عطا کر دیا تھا،
جس کے اندر نہ کوئی نقص تھا، نہ کوئی کمی تھی، نہ ہی کسی چیز کو زائد داخل کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو یہ جسم تو ایسا میں نے پہلے بنایا تھا، تو کیا اب مجھے اس طرح کا پھر سے بنانے میں مجھے مشکل دشواری پیش آئے گی؟ اس چیز کو پھر سے دہرانے میں، دہرانا تو بلکہ آسان ہوتا ہے۔ اور یہ جواب اللہ تعالیٰ کا بار بار کفار کو ان سوالات کے جوابات دینا اور قرآن کے اندر دہرائی جانا اس طرح کی آیتیں، یہ اسی لیے ہے تاکہ کوئی ایک ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام ہی ہدایت کے راستے پہ آئے، کوئی ایک ہی ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو حدیث بیان کی، حضرت کہ اے علی، تمہارے سے کوئی ایک شخص بھی دین کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے تمہاری بات سن کے، خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے وہ چیز۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں، اور وہی اسلوب جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیا اس قرآن کے اندر، اسی اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں یہ آیتیں کہ اچھا پیدائش کی پیدا کس طرح ہوئے، اس کے بعد پھر تم اٹھا لیے جاؤ گے، تمہاری جو جسم کے اندر سے روح نکال لی جائے گی۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے کیوں ہیں ان مسائل کو؟ کہ کوئی کسی جگہ پہ پڑھ کے کسی انداز سے کسی بندے کے لیے کوئی انداز مؤثر ہوتا ہے، کسی کے لیے کسی اور طریقے سے بیان جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان چیزوں کو دہرایا قرآن کے اندر، بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر، کہ شاید اس جگہ اس انداز سے پڑھ کے کوئی شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، یا کوئی جو ہے وہ کسی دوسرے انداز کو پسند کرتا ہے یا اس کے لیے زیادہ مؤثر دوسرا انداز ہے، تو اس کو پڑھ کے اس کے دل میں جو ہے اس کے دل جو ہے وہ اسلام کے لیے یا سیدھے راستے پہ وہ آ جائے، اس کے لیے وہ آسان ہو جائے راستہ۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے، یہ چیز مفسرین رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کتب کے اندر، کہ انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کیے ہیں بنسبت اس کے جو موت کے مراحل ہیں، یا موت کے بعد کے مراحل جو ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل زیادہ بیان کیے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل چونکہ انسان کی سامنے ہے، انسان اپنی زندگی میں ان مراحل کو محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور آج کل تو جتنے معاملات آگے گئے ہوئے ہیں، کہاں کس انداز سے انسان دیکھ لیتا ہے ان تخلیقی مراحل کو، اور جو تمام جو ہے وہ کتب کے اندر جس طرح لکھا جا چکا ہے، اس لیے انسان چونکہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بیان کیا، کیونکہ جس چیز کا مشاہدہ انسان کا ہوتا ہے اس چیز کا اثر انسان کے دل پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے تخلیقی مراحل زیادہ بیان کیے، اس کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یا موت کے بعد کے مراحل وہ اللہ تعالیٰ نے کم بیان کیے۔ کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل کم، اس کی نسبتاً کم بیان کیے، اس کی نسبت سے کم بیان کیے، حالانکہ وہ بھی کم نہیں ہے، لیکن اگر اس کو انسان کی تخلیق کے مسائل سے نسبت دی جائے تو وہ کم ہے۔